اگر میں پیانو رینڈملی بجانا شروع کر دوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اچھی میلوڈی بجا پاؤں گا؟ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ زیادہ نہیں، بس 10 کی پاور 180 سال بعد میں ایک اچھی میلوڈی بجانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ہاں، بس وقت کائنات کی کل عمر سے کچھ زیادہ لے لیا ہے، لیکن کیا آپ مجھے اپنی شادی یا دعوت میں موزارٹ بجانے کے لیے بلائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی ایک دفعہ کروڑوں خربوں میں کوئی اچھی دھن بج گئی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کام میں ماہر ہیں۔ اگر ایک بندر کو بھی ٹائپ رائٹر پکڑا دیا جائے اور اسے اچھا خاصا وقت دے دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ اقبال کی نظم شکوہ لکھ ڈالے۔ آپ کی بات درست ہے، اور عام خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار کوئی کام اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام میں ماہر ہے، اور ایسا صرف قسمت کی وجہ سے نہ ہوا ہو۔ جیسے آپ دانت میں درد کی وجہ سے کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور وہ آپ کے دانت کا درد ٹھیک کر دے، تو ایسا قسمت اور دانتوں پر رینڈملی اوزار چلانے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ ڈینٹسٹ کے اپنے پیشے میں مہارت اور تجربے کی بنا پر ہوا ہے۔ لیکن یہ خیال بعض معاملات میں غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے پیشے ایسے ہیں جہاں آپ کو بہت سے ایسے لوگ دیکھنے کو ملیں گے جو بار بار کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہوں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ ایسا صرف قسمت کی وجہ سے ہوا ہو۔ ایسا کب کب ہو سکتا ہے؟ اس بات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ کتنے لوگ وہی کام کر رہے ہیں، دوسرا رینڈمنس یا قسمت اس کام میں کس حد تک دخل اندازی دیتی ہے۔ اگر میں ایک کے بجائے لا تعداد بندروں کی فوج اکٹھا کر کے انہیں ٹائپ رائٹر پکڑا دوں اور لامحدود وقت دے دوں، تو ایک ہی وقت میں بہت سے بندر ایسے ہوں گے جو شکوہ کے بعد جواب شکوہ اور پھر غالب کا دیوان تک لکھ ڈالیں گے، وہ بھی خالصتاً قسمت کی بنیاد پر۔ یعنی جتنے زیادہ بندر یہ کام سر انجام دے رہے ہوں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ زبردست شاعری کرنے والے بندر وہاں صرف قسمت کی وجہ سے موجود ہوں۔ لیکن حقیقی زندگی میں ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں، بلکہ ہم صرف کامیاب ہونے والے لوگوں کو ہی دیکھ پاتے ہیں اور ناکام ہونے والے ہماری نظروں سے اجھل جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ کامیاب ہونے والوں میں شاید کوئی بڑی مہارت موجود ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف خیال بھی نہیں آتا کہ ہو سکتا ہے ایسا صرف قسمت کی وجہ سے ہوا ہو۔ اس تجزیاتی غلطی کو رسمی زبان میں سروائیورشپ بائس یا تعصب بقا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف کامیاب ہونے یا بچ نکلنے والی چیزیں ہی نظر آتی ہیں۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ ناکام ہو جانے والی چیزیں منظر عام سے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ نظر نہیں آتی۔ جنگ عظیم دوم میں برطانیہ کی فضائیہ کو بڑے پیمانے پر جنگی جہازوں کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جو مخالف جہازوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے تھے۔ گولیوں سے بچنے کے لیے پورے جہاز پر آرمر تو لگانے سے رہے، کیونکہ اس سے جہاز اتنا بھاری ہو جائے گا کہ اڑنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ لہٰذا انجینئرز نے جہازوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کس جگہ گولیاں زیادہ لگتی ہیں، تاکہ ان جگہوں پر آرمر لگایا جا سکے۔ انجینئرز نے ڈیٹا میں ایک پیٹرن نوٹ کیا کہ زیادہ تر گولیاں جہاز کے پروں، اس کی دم اور پائلٹ کی سیٹ کے پیچھے حصے پر لگتی ہیں، لہٰذا اس جگہ آرمر لگانا چاہیے تاکہ جہاز کو گولیاں لگنے سے بچایا جا سکے۔ پیچھے ایک جونیئر انجینئر خاموشی سے کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ بہرحال اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ جو جہاز واپس نہیں آ سکے ان کا ڈیٹا بچ کر واپس آنے والے جہازوں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو جہاز تباہ ہوئے وہ گولیوں کی کس جگہ لگنے کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ اب ہمارے پاس تباہ ہوئے جہازوں کا ڈیٹا تو ہے نہیں، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واپس آنے والے جہازوں کو گولیاں کہاں کہاں نہیں لگیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں اگر گولیاں لگتی ہیں تو وہ جہاز کے لیے تباہ کن ہوتی ہیں۔ ڈیٹا میں سے جہاز کے انجن والا حصہ وہ تھا جہاں بہت کم یا نہ ہونے کے برابر گولیاں لگی تھیں، کیونکہ یہی وہ نازک جگہ تھی جہاں اگر گولیاں لگتی ہیں تو جہاز واپس نہیں آ پاتا۔ ایک اور مثال سے بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک جاننے والے کو سٹہ کھیلنے کی لت لگ گئی تھی۔ ایسے ہی ایک دفعہ گھر ملنے آئے اور باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ قریب سے ایک مجنوں گزرا۔ اسے دیکھ کر ہم صاحب نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور دور گلی تک اس کا پیچھا کرتے رہے کہ شاید کوئی اشارہ مل جائے۔ کچھ دور جا کر مجنوں نے اپنا ایک ہاتھ کی مٹھی بنائی اور 2 دفعہ ہوا میں گھمایا۔ یہ دیکھ کر وہ صاحب بڑے خوشی خوشی واپس آئے اور پوچھنے پر بتایا کہ اس طرح کے مجنوں بڑی زبردست ہنٹ دیتے ہیں اور وہ نمبر لازمی لگتا ہے۔
بہرحال اگلے دن ان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے جلدی جلدی میں پوچھا کہ وہ مجنو دوبارہ کہاں ملے گا. میں نے حیرت سے پوچھا تو کہنے لگے کہ کل اس نے مٹھی 2 دفعہ ہوا میں گھما کر 2 بار 0 کی ہنٹ دی تھی اور میں نے جا کر اسی نمبر پر شرط لگا دی تھی. لیکن آج کا نمبر 02 تھا، یعنی وہ مجنو تو مجھے وہی نمبر بتانا چاہ رہا تھا، بس مجھ سے ذرا سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی. میں سن کر تھوڑا ٹھٹک گیا اور ان صاحب کو فارغ کرنے کے بعد سوچنے لگا کہ یار ان کے ساتھ کہانی کیا ہوتی ہے. سٹے کے مختلف کھیل ہوتے ہیں جن میں مختلف ہندسوں والے نمبر بتانے ہوتے ہیں. یہ 2 ہندسوں والا کھیل تھا، یعنی نمبرز کی رینج 00 سے 99 تک. اب مجنو کوئی بھی رینڈملی اشارہ کر دے تو اس سے ملتے جلتے نمبرز کی تعداد 100 میں سے 26 بنتی ہے. یعنی اس بات کا 26% امکان ہے کہ، اور جو کافی بڑا امکان ہے، کہ سٹے میں اٹھنے والا نمبر مجنو کے بتائے ہوئے نمبر سے ملتا جلتا ہوگا. اب سوچیں کہ 1000 لوگ یہی کام کر رہے ہوں تو 260 لوگوں کا اس سے ملتا جلتا نمبر لے گا اور وہ باقیوں کو بھی یہ ترکیب بتائیں گے. اور 10 لوگ ایسے ہوں گے جن کا واقعی وہ نمبر لگ جائے گا، وہ بھی صرف اور صرف قسمت کی بنیاد پر. اس مجنون کا بس تھوڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ سٹہ جیتنے والا اسے 2 وقت کی روٹی دے دیتا ہے. بعض دفعہ ہمیں کچھ واقعات ناممکن دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے وقوع پذیر ہونے کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. یہ غیر خواندگی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہماری نفسیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور عموماً پڑھے لکھے لوگ بھی اسی مغالطے کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست کو ایک رانگ نمبر سے ہر ہفتے میسج آتا تھا کہ اگلے ہفتے اسٹاک مارکیٹ بڑھے گی یا گھٹے گی، اور ساتھ ہی ایک عجیب سے اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے جو ہے وہ ابھارا بھی جاتا. پہلے چند ہفتے تو انہوں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن مسلسل 2 مہینے تک اس کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی رہی. تو انہوں نے بہت حیرانی ہوئی اس بات پر. انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اور دوست کو اسی اسکیم میں شامل کر لیا جائے اور اس کو یہ بات بتائی جائے. تو اس سے بات کرنے پر اس نے بتایا کہ بھائی 2 ماہ سے تو اس کو بھی اسی طرح کے میسج آ رہے تھے، لیکن 4تھے ہفتے کے بعد اس کی پیشن گوئی غلط ہو گئی. اب ہوتا یہ تھا کہ اسکیمر کئی ہزار لوگوں کو ہر ہفتے رینڈملی میسج کرتا تھا. کسی کو کہتا تھا کہ مارکیٹ اوپر جائے گی، کسی کو کہتا تھا کہ نیچے جائے گی. لوگوں میں سے کئی ایسے ہوتے تھے جن کے لیے ایک لمبے عرصے تک وہ پیشن گوئیاں مسلسل سچ ثابت ہوتی رہتی ہیں اور وہ اسی طرح اسکیمر کے جال میں پھنس جاتے ہیں. آپ نے عموماً ایسی کتابیں ضرور دیکھی ہوں گی جہاں بالکل یہی کام کیا گیا کہ صرف کامیاب کمپنیوں یا افراد کے بارے میں ہی پڑھ کر کچھ نتائج اخذ کیے گئے ہیں، اور ایسی کمپنیاں یا افراد ان کے ڈیٹا سے خالی ہیں جنہوں نے وہی کام کیے اور وہ پھر بھی ناکام ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں میں کوئی کام کی بات بھی ہو، لیکن کیا وہ واقعی کام کرے گی، یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے معاملات جن میں کامیاب ہونے کا دار و مدار رینڈمنس اور قسمت پر بہت زیادہ ہے، ان معاملات میں ٹریک ریکارڈ کو دیکھنا صحیح نہیں ہے. ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس میں حصہ لینے والوں کی تعداد کتنی ہے، پھر ہی کوئی بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے. ہمارا دماغ سوچنے اور جلدی نتیجہ نکالنے کے چکر میں پروبیبلٹی کو یا امکان کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے. ہم میں سے اکثر نے اپنے گھر میں یہ بات سنی ہوگی کہ دادا جی کو فلاں زمین کوڑیوں کے دام مل رہی تھی، اگر وہ اس وقت لے لیتے تو آج کروڑوں کی جائیداد ہوتی. یہ نہیں دیکھتے کہ اس جیسی کتنی ہی زمینیں آج بھی ویران پڑی ہیں. یا کسی دوست یا رشتہ دار سے اچانک کسی جگہ ملاقات ہو جائے تو کہتے ہیں کہ واہ بھائی کیا زبردست حسن اتفاق ہے. حالانکہ ایسا ہونے کا امکان بھی کافی زیادہ ہے کہ ماضی میں آپ جتنے بھی لوگوں کو جانتے ہوں ان سے کسی بھی جگہ کسی بھی وقت ملاقات ہو جائے. ایک اور مثال جو تھوڑی ٹیکنیکل ہے، لیکن اگر آپ نے ڈیٹا وغیرہ پر کبھی کام کیا ہے تو یہ غلطی ہماری طرح آپ نے بھی کی ہوگی. وہ یہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کی قیمت کو ماضی کی قیمت سے کوئی نہ کوئی فارمولہ لگا کر پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرنا. مثلا میں ایک قاعدہ بنا سکتا ہوں کہ اینگرو کی شیئر کی قیمت پچھلے ہفتے کے اوسط سے 1.5% بڑھ جائے تو شیئر خرید لو، اور اگر 1% گر جائے تو شیئر بیچ دو. اگر مجھے نتیجہ پسند نہ آئے تو میں قاعدہ تبدیل کر سکتا ہوں یا اسے تھوڑا پیچیدہ بنا سکتا ہوں. اگر میں کئی مرتبہ کوشش کروں تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا قاعدہ ڈھونڈ لوں گا جس پر مجھے سب سے زیادہ منافع حاصل ہو رہا ہوگا. میں یہ کیا کام کر رہا ہوں؟ وہی ممکنہ سیٹ آف رولز میں سے سروائیور تلاش کر رہا ہوں جو ماضی کے ڈیٹا پر فٹ آ جائے. اس کو ہم ڈیٹا اسنوپنگ کہتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی پیٹرن موجود ہے. تو ایسا ہمیں کیوں لگتا ہے؟ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک اسکوائر ہے جس پر آپ 16 تیر چلائیں تو اس اسکوائر پر کسی بھی جگہ ان کے گرنے کا امکان برابر ہوگا. اب اس اسکوائر کو 16 چھوٹے خانوں میں تقسیم کر دیں تو اوسط یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہر ایک خانے میں ایک تیر جا لے گا.
لیکن صرف اوسطاً۔ حقیقت میں 16 تیروں کا 16 مختلف خانوں میں گرنے کا امکان کم ہے۔ عام طور پر ایسا ہوگا کہ کچھ خانوں میں ایک سے زیادہ تیر جا لگیں گے، جبکہ بہت سے بالکل خالی ہوں گے، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہو رہا ہوگا کہ ایک ہی خانے میں بار بار 2 تیر بھی گر رہے ہوں گے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ خالص رینڈمنس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی حقیقت میں، اور یہ صرف تھیوری میں ہی موجود ہے۔ اصل زندگی میں رینڈمنس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خالص رینڈم نہیں دکھتی، بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیٹرن لازمی ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو اس سے ایسا لگ سکتا ہے کہ کامیاب ہونے والے سارے لوگ ہی قسمت کے سہارے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا۔ بات صرف یہ ہے کہ جو کام کر کے وہ کامیاب ہوئے ہیں انہیں پتہ لگانا یا ان کی کاپی کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ناکام ہونے والوں کو پتہ لگایا جا سکے، تاکہ ان کی ناکامی کے جو اسباب تھے وہ جانے جا سکیں اور ان سے بچا جا سکے۔